پیچھے رہنے کے لیے مناہی ہے، آگے رہنے کے لیے تو اس میں بھی بڑا فرق پڑتا ہے. آگے رہے گا اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله تعالى يقول في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. میں مطیع اللہ حقیق اللہ مدنی یو پی سے پہلی بار آپ کے دیار میں آیا اور میں آپ احباب سے مل کر خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں مولانا محترم مولانا مسرور احمد صاحب حفظہ اللہ وتعالہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے استقبال کیا اور یہ پروگرام ترتیب دیا. میں مختصر انداز میں آپ کو دین کی کچھ باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں اور یہ بات یاد رہے کہ دین کی ضروری باتیں بتانا، سکھانا، سیکھنا، سننا، سنانا یہ ہماری دینی زندگی کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. میں پہلی بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہمارا خالق، مالک، رازق، پورے کائنات کی تدبیر کرنے والا، اس اللہ رب العالمین کا ہم پر، آپ پر، سب پر اس قدر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کو ہم آپ کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ کی نعمت جو سب سے عظیم ہے اور اسی نعمت سے ساری نعمتوں کی تکمیل ہوتی ہے، وہ ہے نعمت اسلام. اگر ایک انسان دنیا جہاں کی ساری دولت ڈھیر ساری مقدار میں میسر ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت میں پل رہا ہے.
مگر معاملہ یہ ہو اس کا کہ اس کو اسلام دین اختیار کرنے، اس کی اتباع کرنے، اس کو ماننے، اس کو تسلیم کرنے، اس کو قبول کرنے کی توفیق نہیں ملی ہے تو وہ ساری نعمتیں ادھوری ہیں۔ کمپلیٹ ہوتی ہے نعمت کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کی جب اس کو نعمت اسلام مل جائے۔ اور یہ بات سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ سے ماخوذ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا، تدریجاً دین اور دین کی ساری باتیں آپ کے ذریعہ ہم تک پہنچائیں، آپ پر قرآن نازل کیا، اور بیان قرآن حدیث جو ہمارے اس دین کا سب سے بڑا ماخذ ہے، دھیرے دھیرے اسلام ہر اعتبار سے جب پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا، پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو ایک دین کے اعتبار سے چن لیا، خوش ہو گیا، راضی ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے معانی و مطالب تو بہت کچھ ہے، اور اس میں دینی شرعی مضامین کی ایک دنیا ہے۔ انہی میں سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا دین جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور جس سے اللہ جل وعلا خوش ہوتا ہے، وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کافی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس دین کو قبول کرتا ہے، جس دین کو پسند کرتا ہے، جس دین سے اور جس دین والے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور یہی دین، یہ بات ذہن نشین رکھیں میرے تمام دینی بھائی، بڑے چھوٹے بچے سب، کہ ہمیشہ سے ہم انسانوں کا، ہمارے پہلے باپ آدم اور ماں حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے اور ان سے پھیلنے والی جو ذریت ہے، اور آج تک اور قیامت کی صبح تک جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تب تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کا دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، تمام رسولوں کا دین اسلام ہے، اور ابتدا سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک کے پیدا ہونے والے انسانوں کا دین اسلام ہی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو دین کے اعتبار سے قبول کیا ہے اور اسی کی پیروی کر رہے ہیں کہ نجات، آخرت میں نجات، دنیا کے اندر سعادتیں اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ انہی کے لیے ہیں جو دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اور دین اسلام کے علاوہ دین، نام کا دین، وہ کوئی بھی دین ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔
اور ایک بات میں بتاتا چلوں، یہاں بعض اہل علم موجود ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ آخر یہ سورہ آل عمران کی آیت یہی تو بتا رہی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین ڈھونڈے گا، تلاشے گا، کسی اور دین کی جستجو میں رہے گا، فلن يقبل منه، اس کا وہ دین خواہ کوئی بھی ہو اور کتنی بھی محنت کے ساتھ اس دین پر وہ اپنے اعتبار سے عمل کر رہا ہو، کتنی محنت کتنی مشقت کے ساتھ وہ اپنا دین جو اختیار کر رکھا ہے اسلام کے علاوہ، اس کو اپنے سمجھ کے اعتبار سے بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، فلن يقبل منه، اس کی جانب سے اس دین کو جو اسلام کے علاوہ ہے نہیں قبول کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لہذا میں جو اس تمہید کے ذریعہ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں یہ بات یقین اور اعتماد سے جاننی چاہیے اور ماننی چاہیے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور اس پر جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ اصولی باتیں، بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک دین ہے، اس دین کے شرائع ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، یعنی وہ باتیں جن کا اللہ جل وعلا نے اور اس کے حکم سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نواہی جو لفظ میں استعمال کر گیا عربی کا، اس کا مطلب وہ چیزیں کہ جن سے اللہ جل وعلا نے روک دیا ہے اور اس کے حکم ہی سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کہلاتی ہیں۔ ہمیں دین کو اختیار کرتے ہوئے دین کی باتوں، دین کی ساری عملی چیزوں، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی، اس کے محرمات تمام کو اختیار کر کے جیسے تقاضا ہے ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا، ویسے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور یہی کرنے والا مسلمان کہلاتا ہے، یہی دینی انداز اختیار کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اسلام اور ایمان یہ بہت بنیادی الفاظ ہیں ہمارے دین کے، اور اس کا اپنا آسان معنی و مطلب اگر یہ کہا جائے تو یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اس کے ملائکہ پر ایمان رکھیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھیں، اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھیں، یوم آخرت پر ایمان رکھیں۔ اسی کو ایمان مختصر لفظوں میں کہا جاتا ہے، جس کے تفصیل کو بھی جاننے اور سمجھنے بوجھنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے۔ اور یہ لفظ جو بار بار اسلام ہے، اور یہ اصل ٹائٹل ہے ہمارے دین کا، اسے متعلق یہ اہم بات جاننے کی ہے میرے دینی بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ اسلام کی بنیاد جس پر قائم ہے اور جن بنیادوں کو سمجھنے، ماننے، قبول کرنے اور ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے والی بات ہے، اسی کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اور میں ارکان اسلام میں سے سرسری یہ بتانے کے بعد کہ اسلام کا رکن 5 ہے۔ نمبر 1، یہ بات ہمارے
نہ ایک کہ بڑوں کو، جوانوں اور بوڑھوں کو، بلکہ بچوں کو بھی جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ تمیز کی عمر جیسے ہی ہوش حواس باتیں کچھ یاد کرنے اور بوجھنے کی تھوڑی موڑی بھی صلاحیت ہو، اسی وقت سے اس سبق کو یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے دین کے ارکان کتنے ہیں، کون کون ہیں، ان کا آسان لفظوں میں کم سے کم معنی کیا ہے۔ تو یاد رہے، پہلا رکن ہے اللہ تعالی کی توحید کی گواہی دینا، اور اللہ کے نبی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور یہ بے انتہا اہم ہے، حد درجہ اہم ترین رکن ہے۔ دوسرا رکن صلاۃ، نماز قائم کرنا، جو 5 وقتہ ہے، رات اور دن میں ملا کر کے 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ پابندی سے ادا کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے۔ چوتھا رکن رمضان، ایک مہینے کا نام ہے عربی کیلنڈر کا، اسلامی کیلنڈر کا، اس مہینے بھر کا روزہ رکھنا۔ اور 5واں رکن ہے حج کرنا۔ میں توحید و رسالت کی گواہی سے متعلق ایک جملہ کہوں گا کہ وہی تو اصل اسلام کا مرکزی پوائنٹ ہے، دین اسلام کا سب سے اہم ترین معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا علانیہ اقرار کریں، اظہار کریں، اس کی گواہی دیں، بولیں بھی زبان سے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اللہ تعالی ہی نے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالی ہی نے سب کو، تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے اکیلا کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت کی کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی شکلیں، جو بھی صورتیں ہیں، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین، آسمان و زمین کے اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کے پیدا کرنے والے ہی کے لیے خاص رکھا جائے۔ نماز پڑھی جائے تو اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے، رکوع کیا جائے تو اللہ ہی کے لیے رکوع کیا جائے۔ یہ مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں۔ سجدہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جائے، دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگی جائے، اور کوئی بھی عبادت جو ہمارے دین میں مشروع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، احادیث رسول اللہ کی روشنی میں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی کہ محمد یہ ہمارے نبی اور رسول کا نام نامی اس میں گرامی ہے، لیکن کلمہ میں ایسے ہی نام آیا، اس لیے یہ نام خالی ہم لے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی معبود برحق ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے کہ اور کوئی اس کا عبادت میں شریک نہیں۔ اس کے جو بھی احکام ہیں، اس کا جو بھی حکم ہے، ہم کو اس کی اتباع کرنی چاہیے اور اطاعت اسی کی کرنی چاہیے، اور محمد رسول اللہ کے معنی میں یہ بات مانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر رحم کرتے ہوئے ہر دور میں نبی و رسول بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی گزارنے کا اصل طریق اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ بتاتے رہیں، اور جن میں سب سے اہم توحید ہی کا مسئلہ ہے، اور اسی کو بتانے کے لیے اور اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ کی شخصیت نبی و رسول کی حیثیت سے بڑی ہی موقر، بڑی ہی معظم، بہت ہی قابل توقیر ہے کہ ان کی کوئی بھی بات جو دین کی ہو، شریعت کی ہو، ہمیں ان کی ماننی ہی ہے، انہی کی اطاعت کرنی ہے، انہی کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ ان کا کوئی بھی حکم مل جائے
اس کو بے چون و چرا تسلیم کرنا ہے. کسی بھی مسئلے میں ان کی جانب سے جو فیصلہ ہے اور وہ فیصلے نقل کیے ہوئے گئے ہیں پوری امت کے لیے، اس لیے کہ اس امت کو قیامت تک رہنا ہے، لہذا اس فیصلے کو بے چون و چرا پورے کھلے دل سے اس کو تسلیم کیا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے میرے دینی بھائیوں کہ ہمارے نبی خاتم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. اس لیے کہ جو اطاعت اس اللہ رب العالمین کے حکم سے اور اس کی اجازت سے ہوتی ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. اور یہ بات میں نے کہا کہ میں کوئی بات ایسی نہیں کہوں گا کہ جس کی دلیل نہ ہو. قرآن عظیم کی آیتیں کسی بھی حافظ سے آپ پڑھوائیے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فقد اطاع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے وہ اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ نے یوں بھی کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی لیے تاکہ اللہ کی اجازت سے اس کی تابعداری کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اس کی فرمانبرداری کی جائے. لہذا توحید و رسالت کی گواہی اور اس کے تقاضے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. اور یہی سے ہم میں سے بعض لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ماحول کی خرابیاں، علم کی کمیاں اور بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ توحید اس کا صحیح معنی، لا الہ الا اللہ اس کا صحیح مطلب، اور اسی طرح سے رسالت کا معنی و مفہوم اور رسول محمد رسول اللہ کہنے کا جو صحیح دینی کتاب و سنت کی روشنی میں مطلب ہے وہ سمجھنے میں ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں. اور بسا اوقات اس غلطی پر اصرار بھی کیے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو حقیقت میں درست نہیں ہے. میں مثال سے بات آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارے دین کا سب سے اہم ترین قضیہ، مسئلہ، میٹر وہ ہے اللہ جل وعلا کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت. یہی سب الفاظ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، بہت سارے اس کے صور و اشکال ہیں. کوئی شکل، کوئی صورت کسی اور کے لیے اگر کیا جائے تو یہ شرک کہلائے گا. اور یہی سے بعض لوگوں کو غلطی ہوتی ہے کہ خالی نماز ہی سوچتے ہیں جو 4 رکعت 2 رکعت اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، سوچتے ہیں یہی عبادت ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے اگر کریں گے تب تو شرک ہوگا. لیکن دعا مانگنا، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جو مروجہ اعمال ہیں کہ جو توحید خالص کے منافی ہے، اس کا سب سے بنیادی وجہ علم کی کمی ہے. اسی لیے میں نے ابھی رات میں درس دیتے ہوئے ایک جگہ کہا کہ ہمارے بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں جو دل کے بہت گورے ہیں، جو دل کے، میں نے کالے لفظ نہیں استعمال کیا، میں نے کہا دل کے بہت گورے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل پیرا رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی اور توقیر اور تعظیم جائز حدود میں کریں. لیکن یہ خیال وہاں جا کر کے مریم ایک ہو جاتا ہے جب علم کی وہ کمی کے شکار ہوتے ہیں. تو میں نے کہا علم کے دل کے گورے ہیں مگر علم کے کورے ہیں. دل کے گورے، علم کے کورے، یعنی علم نہیں معلوم ہے توحید کا، لا الہ الا اللہ کا جو صحیح معنی ہے اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. اور غلطی کیسے ہو رہی ہے؟ حتیٰ کہ وہ غلطی سمجھنے کی حد تک ابو جہل اور ابو لہب اور اس طرح کے بڑے بڑے کفار اور مشرکین جاہلیت، مشرکین مکہ کے آپ نام لے سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھا اور اسی لیے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہیں قبول کیا. اور آپ کی دین کی بنیادی بات توحید خالص کی تنہا عبادت کے لائق اللہ ہے، اسی بات کو سمجھا لیکن مانا نہیں. اور لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے جب ہمارے نبی نے کہا، یہ دعوت دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے.
تو ان لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، طرح طرح کی چیزیں کہی، آپ ہی پر الٹا وار کرنا شروع کیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا مجنون ہے یا ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ دیکھو سارے معبودان کو سمٹا کر کے ایک بنانا چاہتا ہے، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اور اسی لیے ان لوگوں نے قبول نہیں کیا جن لوگوں نے نہیں قبول کیا، کیونکہ معنی سمجھتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں لات و منات کے لیے، اور اسی طرح سے اور دیگر جو ان کے معبودان باطلہ تھے جن کے نام بھی قرآن اور حدیث اور تاریخ صحیح کے اندر منقول ہیں، وہ بوجھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ جو محمد رسول اللہ والا جو کلمہ ہے دونوں، اس کو اگر ہم تسلیم کر لیں گے تو جو یہ کام ہم کر رہے ہیں اس کے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ عبادت غیر اللہ کے لیے بھی کرتے رہیں، ذبیحہ منات کے لیے بھی پیش کرتے رہیں، حبل اور لات اور عزا اور منات ان تمام کو بھی پکارتے رہیں، ان سے فریادیں طلب کرتے رہیں، ان سے مرادیں مانگتے رہیں، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہی ہے کہ کوئی عبادت کے قابل و لائق نہیں ہے مگر صرف اللہ تعالی۔ تو یہ اصل مسئلہ، اسی معنی کو سمجھنا چاہیے میرے دینی بھائیوں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور اسلام وہی دین ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اور اس دین کی روح یہ ہے کہ ہم وہی کچھ کریں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عبادت صرف اسی کی کریں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معنی میں یہ بات ہے کہ فرما برداری کے لائق کی دین کی بات کوئی بتائے اور اس کو بالکل مان لیا جائے، حتیٰ کہ فرض کرو کہ کوئی چیز کامل طور پر کمپلیٹ طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پوچھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے، آپ ہی نے کہا ہے، تو اس کو فوراً قبول کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ آیتیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کی ایک نہیں، قرآن پڑھو میرے دینی بھائیوں، میرے عزیزوں، تو آپ بلا ترجمہ ہی پائیں گے بار بار اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ لوگوں، جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں اللہ کی مانو اور لوگوں تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو۔ اور یہاں پر جو غلطی ہو رہی ہے، حسن نیت کچھ بھی ہو، لیکن بسا اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ سمجھنے میں کہ مطیع اللہ نے بتایا ہے، اور مطیع اللہ کی اس بات کے لیے کوئی واضح دلیل قرآن عظیم کی آیت سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کہ ارے نہیں وہ مدینہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور ایسے ایسے ہیں، ہاں وہ کہہ گئے ہیں، اس لیے نہیں، ہاں اس کی بات مانی جائے گی جب موافق ہو کتاب اللہ کے، اس کی بات مانی جائے گی جب موافق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت، آپ کے اسوہ حسنہ سے میل کھانے والی اور بالکل موافق ہو، تب اس کی بات، اس لیے نہیں کہ اس نے کہا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول ہی کی کوئی بات ہم تک پہنچائی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں معاملہ وہی کہ دل کے گورے، علم کے گورے والی بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قابل اتباع ہے، آپ اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ حسنہ کا مطلب آدرش ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، کہا ہے، بتایا ہے اور سکھایا ہے، ان کے سامنے کوئی چیز کی گئی ہے جس کو انہوں نے ثابت رکھا ہے، اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کو ماننا اور حدیث کو حدیث نبوی کے طور پر ماننا کہ اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے اصل رسالت پر ایمان اور رسالت کی گواہی کا مطلب۔ زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، روزے سے متعلق خالی ایک حدیث میں سناؤں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تاکہ آپ بتائیں نہیں۔ روزہ فرض ہے رمضان مبارک کا، یہ دین اسلام کا 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، چوتھا رکن ہے۔ حدیث میں جو ترتیب بیان ہے وہ صوم رمضان، رمضان کا روزہ ہے۔
رمضان کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ والا کی عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اخلاص کا سب سے زیادہ چانس اسی میں ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ آدمی آڑ میں کھا سکتا ہے، آڑ میں پی سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، جبکہ نماز ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ مسجد میں باجماعت نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے والا اور پابندی کرنے والا ہوں نماز کی۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ بغیر رہے ہوئے بھی لوگوں میں ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو روزہ دار شمار کر سکتا ہے، اور اسی لیے یہ بات اہم ترین ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص کا سب سے بڑا دخل ہے، جو ہے یہ ہم پر آپ پر خود نربھر کرتا ہے کہ کیا واقعی صحیح معنوں میں تمام ان چیزوں سے جن سے روزے میں رکنا شرعاً ضروری ہے ان سے رکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور اگر واقعی رکا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خالص عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اور لفظ اور تعبیر کی بات کہ سارے اعمال ابن آدم کی جس پر اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے، لیکن بات تعبیر کی کہ روزہ وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، ایک حدیث قدسی ہے کہ میں بدلہ دوں گا، میں بدلہ دوں گا۔ یہ میں بدلہ دوں گا کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنی تقریب کروں گا کہ گویا میں بدلہ دوں گا۔ ایک گھر کا مالک ہے، آپ مثال اس لیے دی جا رہی کہ بات سمجھی جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلہ دینے کی مثال نہیں۔ گھر میں ایک مالک ہوتا ہے، رب البیت، فیملی کا جو سردار ہوتا ہے، باپ کی صورت میں کبھی دادا کی صورت میں، تو وہی غرض لاتا ہے، لیکن کبھی خوش ہو کر کے کسی بچے کے کسی ادا پر یہ کہتا ہے آ ہم تجھے یہ دیں، آج تجھے ہم یہ دیں۔ حالانکہ جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، جب تک بھی وہ چھوٹا رہتا ہے تب تک اس کا باپ ہی یا اس کا دادا ہی کما کے دیتا ہے، تو دیتا سب کچھ وہی ہے، لیکن یہ تعبیر کہنا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے رہا ہوں، میں تمہیں دوں گا والی بات، تو یہ تکریم والی بات ہے، اہل ایمان کی تکریم ہے۔ میرے دینی بھائیوں، تو روزہ عبادت ہے۔ اس کے تعلق سے جو حدیث میں پڑھنا چاہتا تھا اصل یہ کہ یہ روزہ بھی ایمان 3 مرتبہ کر رہا ہوں تاکہ ایمان لفظ یاد کرے، اور احتساب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر کی امید، یہ عربی میں جو ورڈ ہے احتساب، اسی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایک بندہ رمضان کا روزہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پہلے کے چھوٹے موٹے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ 3 حدیثیں میں نے پیش کی، اور خالی مقصد یہ ہے میرے دینی بھائیوں، روزے کی بڑی فضیلت ہے، تراویح کی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر میں رات جاگ کر کے عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جس کا ایمان درست ہو، جس نے اس لیے روزہ رکھا، اس لیے تراویح پڑھی، اس لیے لیلۃ القدر میں جاگا عبادت کے لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے اور میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ اسی کے حکم سے یہ بھوک پیاس کی ساری تکالیف برداشت کر رہا ہوں الی آخرہ۔ یہ ایمان کی بات ہے، اور احتساب یقین روزہ رکھنے میں کچھ مشقتیں آتی ہیں میرے دینی بھائیوں، لیکن کس لیے
یہ مشقت برداشت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اتنا عظیم ہے ہمارے لیے سمرے کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، ہماری مغفرت کرے گا، ہم پر رحم فرمائے گا، ہم کو جنت دے گا، ہم کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ ساری باتیں حدیث کی میں مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہی ہے احتساب، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھنا چاہیے۔ میں اسی پر یہ بات ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین کی اچھی سمجھ عطا فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکا سچا مومن موحد بنا، اللہ تعالیٰ تو کفر یا اس کے کسی شائبے سے، شرک اور اس کے کسی بھی درجے سے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں کتاب و سنت کا پیروکار بنا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے۔ اور ہم اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے روزوں کو، ہماری تمام عبادتوں کو، ہمارے تہجد، تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل کو اور دیگر تمام عبادات جو اے رب ہم تجھ کو خوش کرنے کے لیے تیرے حکم سے کرتے ہیں، تو اس کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا وسلم تسليما كثيرا۔ جزاک اللہ۔